الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اول الانبیاء و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس بزم سعید کی روح رواں مفکر اسلام، مفسر قرآن، نابغہ روزگار، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ مفکر اسلام ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے وقت کے جلیل القدر علماء کرام، ارباب محبت و عقیدت و نسبت، جب حسینیہ شریف میں حاضری ہوئی ہے تو یہاں پر بار دیگر پہلا تعمیراتی مرحلہ تھا، اب باقاعدہ تعلیمی سلسلہ جو پورے اہتمام کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، اس پر میں حضرت قبلہ مفکر اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ایک بہت پر امید سوچ ہمارے ہاں ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پایہ تکمیل تک ضرور پہنچائے گا کہ جب آپ کے شہزادے حضرت سید علی امام شاہ صاحب کی ولادت ہوئی تو ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ کب یہ تقریر کریں گے، کب یہ اپنے والد گرامی کے لہجے میں گفتگو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور والی بغداد کی نسبت سے، حضور مولائے کائنات کے فیض سے وہ دن دکھایا کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو سبق سنا رہے تھے۔ میں بڑا پر امید ہوں کہ آج حضرت مفکر اسلام نے اس عظیم الشان یونیورسٹی کا آغاز فرمایا ہے، انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ یہاں سے ہزاروں اسکالرز، ہزاروں اہل علم پوری دنیا میں حسینی سنیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے سامنے موجود ہوں گے۔ وقت بھی مختصر ہے اور پھر ان حضرات کے سامنے گفتگو کرنا بھی بہت مشکل ہے، بالخصوص حضرت مفکر اسلام کے سامنے کچھ کہنا انتہائی کٹھن مرحلہ ہے، لیکن میرے ام محترم حضرت قبلہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو میرے مربی بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، اور ان کی نسبت سے ہی میں آج یہاں حاضر ہوا ہوں، وہ مجھے یہ سبق ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آئے تو اپنے حضرت قبلہ عالم غریب نواز سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی چھتری کے نیچے آ جایا کرو، آسانی ہو جائے گی۔ تو میں آیت تطہیر کی تفسیر میں صرف اپنے حضرت غریب نواز کے چند الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کل موجودات سے ممتاز و مختار ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا کل موجودات سے، جس ہستی کو ممتاز اور مختار بنایا
وہ ہمارے آقا حضور جناب محمد مصطفیٰ ہیں۔ دوسری بات فرمایا حق سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر صفت محمودہ کا منبع اور اصل بنایا۔ جس کو کائنات میں جو کمال ملا ہے وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ سے ملا ہے۔ تیسری بات یہ حضور قبلہ عالم فرما رہے ہیں اور مجھے انتہائی فرحت ہوتی ہے، پتہ نہیں میں یہ بات کہنے میں سبقت لسانی کا شکار ہو رہا ہوں، بہرحال یہ میرا اپنا ایک ذوق ہے، میرا ایک تاثر ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ قبلہ مظہر شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، شاید وہ تصدیق فرمائیں یا تردید فرمائیں کہ جب حضرت مفکر اسلام کی کوئی بھی گفتگو سنی جائے تو اس میں فکری مماثلت جس شخصیت کے ساتھ سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ میرے حضرت غریب نواز سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی ذات ہے۔ اب حضور غریب نواز فرماتے ہیں، فرمایا لہذا اس اصل پاک کے فروع طیبہ، یہ باتیں کرنی جو ہے وہ اسی محفل سے متعلقہ ہے، اس لیے میں یہاں کر رہا ہوں۔ فرمایا لہذا اس اصل پاک کے فروع طیبہ میں بھی وہی موہوبی فیض پہنچا ہوا ہے۔ حضور تمام صفات محمودہ کی اصل اور منبع ہے اور وہی موہوبی فیض نسل رسول میں ہے، اس اصل کی نسل کے اندر ہے۔ اب دنیا سادات کی بکاری نہ بنے تو بتاؤ کس در پہ جا کے مانگے؟ فرمایا اس لیے اہم بات، اس لیے بوجہ تاثیر بدع نبویہ ان کے درجہ کو ریاضات اور مجاہدات کے ساتھ نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ وجہ ہے سادات سے حسد کی، یہ وجہ ہے سادات سے دشمنی کی۔ اور شیخ اکبر کا یہاں ایک حوالہ دیا گیا، میں یہ عرض کرتا ہوں شیخ اکبر نے لکھا ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو آپ کے سب سے زیادہ مخالفین، حضرت مہدی کے سب سے زیادہ مخالفین عوام الناس نہیں ہوں گے، دنیا دار نہیں ہوں گے، دنیا سے شاف رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ امام مہدی کی سب سے زیادہ مخالفت منبر و محراب سے ہوگی۔ جو لوگ آج ہمیں سادات سے اہل بیت سے دور کر رہے ہیں، سوچئے کہ وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت نے جو جملہ فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا ریاضات سے ان کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا، ان کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کروڑوں جملوں اور باتوں پہ بھاری یہ بات ہے۔ فرمایا کیونکہ ان کو جو کچھ پہنچا ہے بوجہ عنایات کے پہنچا ہے، نہ بسائے صالحات از جانب خود۔ فرمایا قال اللہ تعالی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا طالب، حضرت مفکر اسلام کا ایک جملہ، بڑا ہی خوبصورت جملہ، آپ نے فرمایا کہ لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، لوگ وضو کرتے ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ امامیں باندھتے ہیں، بھئی یہی کام کر کے تو بندہ ولی بنتا ہے، پر یہ سارے کام کر کے لوگ ولی کیوں نہیں بنتے؟ مفکر اسلام نے جو اس کی وجہ بیان کی وہ حضرت اعلیٰ گولڈوی کے کلام سے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا جب تک سالک اس عقیدے کو نہ اپنائے کہ منبع فیوز حضور ہیں اور فیض مصطفیٰ اس اصل کی فروع طیبہ سے حاصل ہوتا ہے، فرمایا سالک جب تک اس عقیدہ کو نہ اپنائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کے ذوق کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ نیری تسبیح ہے، فیض اس کے اندر نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، حضرت کا ملفوظ بھی درمیان سے چھوڑ رہا ہوں۔ آج جو فضا قائم کی گئی ہے، پچھلا مہینہ گزرا،
ہم نے کئی لوگوں کے گھنٹوں کے خطاب سنے، اور خطاب کیا ہوتا تھا؟ یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے، یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے، یہ واقعہ بھی کربلا کے حوالے سے غلط ہے، اور 1.5 گھنٹے کی تقریر ختم ہو جاتی۔ سوال یہ ہے، یہ سچے واقعہ بتانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سنیے، حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں معرکہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کا بدن مبارک تیروں سے چھلنی تھا، کہتے ہیں مصائب کربلا بیان نہ کرو، یہ تاجدار گولڈا فرما رہے ہیں، اور حضرت مفکر اسلام نے فرمایا تھا یہ جو سادے اور تھوڑے پڑھے لکھے لوگ کربلا میں کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کو حوالے مانگ کے تنگ نہ کیا کرو، یہ ذکر کریں۔ کسی کو حوالہ ضرورت ہو تو عبد القادر جیلانی سے آگے حوالہ لے لیا کرو۔ یہ جو ان کا نام لے رہے ہیں، کم از کم ان کو ان کا ذکر تو کرنے دو۔ حضرت فرماتے ہیں جب امام عالی مقام کا بدن تیروں سے چھلنی تھا، اور گلزار نبوت کے نون حالوں اور دیگر احباب کے مقتول و مجروح اور بھوکا اور پیاسا ہونے کی وجہ سے دل مغموم و مخزون تھا، ایسے وقت میں نہ کسی سے شکایت تھی، نہ کوئی حکایت، بلکہ با استقلال تمام نماز ادا فرمائی ہے۔ میں تفصیل نہیں کرتا، حیرت ہے، ایک زمانہ وہ تھا حضرت شاہ صاحب کی جب جوانی تھی، علم کی جوانی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، یہ جو ظاہری جوانی تھی اس زمانے میں تحقیق یہ ہوتی تھی کہ ہزاروں کتابیں دیکھی ہیں، بات نہیں مل رہی، پھر ہزاروں کتابوں سے آگے متجاوز مطالعہ کے نتیجہ میں پیر صاحب نے ایک بات تلاش کی ہے، تحقیق یہ ہے، محقق یہ ہے۔ آج کے دور میں ایسے محقق پیش ہو رہے ہیں، شاید وہ کش والی کاف کے ساتھ محقق ہیں، جو 10 کتابیں سامنے رکھ کے کہتے ہیں اردو کی ایک میں بھی نہیں لکھا کہ حسین نے سجدہ کیا تھا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، فرمایا صرف سجدے کی بات نہیں، امام پاک نے با استقلال تمام پوری نماز ادا فرمائی ہے۔ لوگوں، اب جو سبق جس پہ میں اختتام کر رہا ہوں، یہی پیر صاحب سنا رہے ہیں، یہی سادات سنا رہے ہیں۔ فرمایا بلکہ امام پاک کا تو حوصلہ یہ تھا کہ اس عالم میں بھی فرمایا لوگوں مجھے دیکھو، لوگوں مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ انا ابن علی الطہر من آل ہاشمی۔ فرمایا میں پاک علی کا بیٹا ہوں، آل ہاشم سے تعلق ہے۔ کفانی بہذا مفخرن ہینا افخرو، دنیا کسی وصف پہ کمال کرے، دنیا کسی وصف پہ ناز کرے، حسین کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ علی کا بیٹا ہے، وہ علی کا شہزادہ ہے۔ فرمایا وجدی رسول اللہ اکرم من مشا، میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَظْهَرُ، فرمایا کائنات میں صبح قیامت تک روشنی ہے تو آل رسول کے دم قدم سے ہے۔ سید نہ مٹاؤ، سیدوں سے زمین چمکتی ہے، سیدوں سے زمین کی رونق ہے۔ اور فرمایا وَفَاطِمَةُ أُمِّي صَلَالَةُ أَحْمَدِي، فرمایا میری ماں فاطمہ ہے جس کا خمیر مصطفیٰ پاک کے بدن سے تیار ہوا ہے۔ وَأَمِّي سَيُدْهَا ذُو الْجَنَاحَيْنِ جعفر، فرمایا میرے چچا ہیں جو 2 پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، جعفر ان کا نام ہے۔ فرمایا وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ أُنزِلَ صَادِقًا، فرمایا ہم میں اللہ کی کتاب ہے جو حق و صداقت کے ساتھ نازل ہوئی، اور اہل بیت اسے حق و صداقت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کا تعارف کیا ہے۔ درمیان امتاں کیواں جناب، ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب، فرمایا جو خالص توحید اللہ نے سورہ اخلاص میں بیان فرمائی ہے، اس توحید کا پرچم مدینے میں بھی لہرائے، کربلا میں تلواروں کے سائے میں لہرائے، اس کو علی کا بیٹا حسین کہتے ہیں۔ فرمایا وَفِينَ الْهُدَى
والوحی والخیر یذکر، فرمایا ہدایت بھی ہم میں ہے، وحی بھی ہمارے گھر میں ہے، اور صبح قیامت تک جس خیر کا کائنات میں ذکر کیا جائے گا وہ ہمارے گھرانے میں ہے۔ اہل علم اور اہل فکر و اہل دانش کی توجہ، حسین پاک نے اپنے بابا کا ذکر کیا، حسین پاک نے اپنے نانا کا ذکر کیا، حسین پاک نے اپنی اماں کا ذکر کیا، حسین پاک نے اپنے چچا کا ذکر کیا، پر اپنا نام ہی نہیں لیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں، کہا علی کا بیٹا ہوں۔ یہ نہیں کہا حسین ہوں، کہا فاطمہ میری ماں ہے۔ یہ نہیں کہا حسین ہوں، کہا جعفر میرے چچا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج حسین کو فقط حسین نہ دیکھو، آج حسین میں علی کو دیکھو، آج حسین میں مصطفیٰ کو دیکھو، آج حسین میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے دودھ کی تاثیر دیکھو، آج حسین میں جعفر طیار کی عظمت دیکھو، آج حسین۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، میں بڑی مشکل سے یہ جسارت کر رہا ہوں۔ یہ بھی غلط ہے کہ حسین پاک حکومت کے لیے گئے، اور یہ بھی غلط ہے کہ یزید حکومت کا طلبگار تھا۔ اتنا چھوٹا مجرم نہ بنائے اسے کہ بس دنیا داری تھی، اندھا ہو گیا، حکومت کا لالچ تھا اور حسین سے ٹکرا گیا۔ نہیں، حسین جن کا نام لے رہے ہیں یزید کی دشمنی ان سے ہے، یزید علی کا دشمن ہے، یزید فاطمہ کا دشمن ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم حسین کا کہنا وجدی رسول اللہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے، یزید کی جنگ حسین کے ساتھ نہیں، یزید تو آج محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اللہ کریم اس گلستانے، اور ایک جملہ جو میرے ذہن میں تھا اور رہ گیا، حضرت مفکر اسلام کے والد کریم کا عرس ہے، پیر سید ولایت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سر العزیز، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں، جب آپ کے والد کریم کا ذکر آیا انہوں نے سبحان اللہ کہی، ماشاء اللہ کہی، لیکن جب مولا علی کا ذکر آیا، حسن پاک کا ذکر آیا، حسین پاک کا ذکر آیا، تو ان کے جوش اور جذبے کو کسی پیمانے میں ہم تول نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر پیر ہر گدی پہ بیٹھا اپنے باپ دادا کے فضائل پڑھاتا ہے۔ سید عبد القادر جیلانی نے ساری زندگی لوگوں کو اپنے والد سے جوڑنے کا کام نہیں کیا، جس کو جوڑا ہے حسن سے جوڑا ہے، حسین سے جوڑا ہے، علی سے جوڑا ہے، اور حضرت جناب نبی کریم سے جوڑا ہے۔ قدر کرو، یہ اپنے باپ دادے کے قصیدے پسند نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں قصیدہ حسین کا پڑھو، دعائیں تمہیں عبد القادر جیلانی عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔